أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 سے 92۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنی توحید کا بار بار تذکرہ فرمایا، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ اللہ کا ایک ہونا ہے، اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت ہے۔ اللہ کی توحید جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ 3 انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ایک انداز تو اس توحید کا یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور منتظم وہ صرف ایک اللہ ہے، یعنی اس کائنات کو پیدا کر کے اس کا نظام چلانے والا صرف ایک بادشاہ ہے، ایک رب ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے کائنات کو پیدا کرنے میں اور اس کا نظام چلانا۔ اسے توحید ربوبیت بھی کہتے ہیں۔ اور توحید کا دوسرا انداز یہ ہے کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے،
یعنی معبود ایک ہے، یعنی الہ ایک ہے، تو اسی الہ کے لفظ سے اس توحید کو توحید الوہیت بھی کہہ لیتے ہیں۔ اور تیسرا انداز جو اللہ کی توحید کا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات، جو اس کے کمالات اور قدرتیں قرآن مجید میں یا احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ان صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ جس طرح اللہ سننے والا ہے، السمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، اس طرح کائنات میں کوئی اور سننے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ایٹ اے ٹائم ساری مخلوقات کی آوازوں کو، پکاروں کو سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اور اس کے مطابق احکامات بھی جاری فرما رہا ہے۔ اب کائنات کے اندر یہ وصف سننے کا، اس انداز کا اور اس لیول کا وصف کسی مخلوق میں نہیں، کسی بھی انسان میں، کسی بھی جن میں، کسی بھی فرشتے میں، کسی بھی مخلوق میں یہ وصف، سننے کا وصف تو ہوگا، لیکن جس طرح سننے کی صفت خالق کائنات میں ہے، اس طرح کائنات میں کسی اور میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اگر اسی طرح کوئی اور بھی سنتا ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور بھی، فلاں بھی اسی طرح سنتا ہے، تو یہ واضح اور صریح شرک ہے۔ تو جس طرح توحید کی 3 بڑی اقسام اہل علم بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے، یہ اقسام صرف سمجھنے کے لیے ہیں، اسی طرح شرک کی بھی 3 اقسام بن سکتی ہیں، لیکن کائنات میں سب سے کم شرک جس قسم میں ہوا ہے، توحید کی سب سے پہلی قسم، اور وہ ہے ربوبیت۔ اللہ کی ربوبیت میں عام طور پہ مشرکین کو بھی شک نہیں ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کا رب، پروردگار، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، سورج چاند ستاروں ہواؤں بارشوں بادلوں کا نظام چلانے والا، وہ صرف ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اختلاف کہاں تھا؟ اختلاف زیادہ تر جو کثرت سے اختلاف ہوتا ہے وہ توحید کی دوسری اور تیسری قسم میں ہی ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ تو مانتے تھے کائنات کا رب ایک اللہ ہے، سورج اسی کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، بارش بھی وہی برساتا، اور اس کائنات پر تصرف اور اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ اگر وہ کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اگر وہ کسی کو چھوڑ دینا چاہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ تصرف اور اختیار بھی صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ مشرکین بھی اس بات کو سمجھتے تھے، جیسا کہ ابھی ہم آیات زیر تفصیل میں پڑھیں گے۔ مشرکین کا اللہ رب العزت کی ربوبیت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ بیڑا غرق ہوتا تھا تو ان کا توحید الوہیت پر آ کر ہوتا تھا، توحید اسماء و صفات میں ہوتا تھا۔ توحید کی تیسری قسم کو توحید اسماء و صفات بھی کہتے ہیں، کہ اللہ پاک کے جو نام اور اس کی جو صفات اور کمالات ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتے۔ توحید الوہیت کا کیا معنی ہے؟ الوہیت الہ سے، کائنات
میں عبادت کے لائق معبود جس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوا جائے یا بغیر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے ہوا جائے، رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، مجسمہ عاجزی بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے، جس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے، جس سے مانگا جائے، اولاد مانگی جائے، رزق کی فراوانیاں مانگی جائیں، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کے لیے جس کو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارا جائے، یہ سارا کچھ عبادت ہے۔ دعا بھی عبادت، پکارنا بھی عبادت، نظر و نیاز بھی عبادت، غائبانہ ڈرنا کسی سے یہ بھی عبادت۔ یہ ہے الہ ہونا، معبود ہونا۔ تو اس توحید کی قسم میں مشرکین وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ رب تو مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، لیکن یہ جو ہمارے بنائے ہوئے الہ ہیں نا، یہ ہستیاں، یہ ہماری پکار سننے والی، مشکل میں ہم ان کو پکارتے، ہماری مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والی یہ ہستیاں ہیں، اور ان کے نام کی نظر نیاز بھی دیتے تھے، ان کے نام کی قربانیاں بھی کرتے تھے، ان کو پکارتے بھی تھے، مشکل کے وقت ان کو اپنے دکھ درد کا دور کرنے والا بھی سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری قسم اللہ کی صفات اور کمالات، اس میں بھی شرک کرتے تھے، اس میں بھی غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اس صفت میں ہمارے بنائے ہوئے یہ فلاں معبود بھی شریک ہیں، یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ان کی زبردست تردید فرمائی، اور قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ اللہ پاک توحید ربوبیت کو بنیاد بنا کر توحید الوہیت سمجھاتے ہیں کہ اے انسانوں اور بطور خاص اے مشرکو، جب تم یہ بات مانتے ہو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، ہر چیز کی نشو و نما گروتھ کرنے والا پروردگار صرف ایک اللہ ہے، تو جب عبادت کی باری آتی ہے تو پھر کیا عبادت اسی کا حق ہے؟ جب گن گانے کی باری آتی ہے تو پھر تم اس کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جھک جاتے ہو۔ یہ تو سراسر ناانصافی۔ کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہو، کائنات کا سورج چاند ستاروں ہواؤں پھولوں خوشبوؤں کا نظام چلانے والا کوئی اور ہو، اور سجدے کسی اور کو کیے جائیں، پکارا کسی اور کو جائے، مصیبتیں دور کرنے پر قادر کسی اور کو سمجھا جائے، یہ سراسر ناانصافی۔ تو توحید ربوبیت کو بنیاد بنا کر اللہ پاک نے توحید الوہیت سمجھائی ہے قرآن مجید میں، اور توحید الوہیت ہی میں زیادہ اختلاف تھا، اس لیے کلمہ طیبہ میں بھی، لا الہ الا اللہ میں بھی توحید ربوبیت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس میں عام طور پر اختلاف نہیں ہوتا تھا، اس میں بھی توحید الوہیت کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لا رب الا اللہ، کوئی رب نہیں، کوئی پروردگار نہیں سوائے اللہ کا۔ لیکن یہ کلمہ کہلوانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، یہ تو تقریباً سب ہی مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ہمارے فلاں معبود نے، فلاں ہستی نے، فلاں بت نے، فلاں انسان نے، فلاں بزرگ نے سورج پیدا کیا ہے، سورج اس ستارے، سورج کائنات کا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے، یا پیدا کرنے والا وہ۔
اس لیے اللہ پاک نے کلمہ طیبہ میں بھی توحید الوہیت کا اقرار کروایا، لا الہ الا اللہ، عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے توحید ربوبیت کا اقرار کروانے کے بعد مشرکین کو توحید الوہیت کا سبق پڑھایا اور ان سے کہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا نا اس کائنات کا، تو پھر وہ تو اللہ پاک پر چڑھائی کر دیتا، کیونکہ اگر دو معبود ہوتے تو دوسرا معبود پہلے پر چڑھائی کر دیتا، جس طرح دنیا میں عام طور پہ چلتا ہے۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر چڑھائی کر دیتا، ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک پر حملہ آور ہو جاتا ہے کہ میری سٹیٹ، میری سلطنت، میری بادشاہت اور پھیل جائے، ایکسپینڈ ہو جائے، بڑی ہو جائے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اگر اس کائنات میں الہ اور معبود بھی دو ہوتے تو پھر دوسرا تو اللہ پاک کی ساری بادشاہت پر چڑھائی کر دیتا، اور جو اللہ پاک نے جو جو کچھ پیدا کیا ہوا تھا وہ سارا کچھ لے اڑتا، لے کر بھاگ جاتا اللہ تعالیٰ کی ساری پیدا کی ہوئی چیزوں کو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا تذکرہ۔ قل کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لی کے لیے، من کون، لمن کس کے لیے ہے یا کس کا ہے، الارض زمین، زمین چونکہ مؤنث ہے اس لیے پھر ہم کس کا ہے کی بجائے کس کی ہے، لمن کس کی ہے، من کے نون کے اوپر جزم تھی، آگے الارض کے ساتھ ملانے کے لیے نیچے زیر لگائی گئی، لمن الارض کس کے لیے ہے زمین، یا سادہ ترجمہ کریں گے کس کی ہے یہ زمین، یہ زمین کس کی ہے، ومن اور جو کوئی فیہا اس میں ہے، اس زمین میں، یعنی جتنی بھی مخلوقات اس زمین کے اندر ہیں وہ سب کس کی ہیں، ان کا مالک کون ہے، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح۔ ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے، اگر تم جانتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا کہہ دیجئے کہ اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ زمین اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے ان سب کا مالک کون ہے، ان سب کا خالق کون ہے، یہ ساری زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سارا کچھ کس کا ہے۔ سَيَقُولُونَ سین زبر سا کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو یقولون فعل مضارع ہے، یقولون کا معنی ہے وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، دونوں معنی ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، لیکن سین زبر سا لگنے سے دو معنی میں سے ایک معنی صرف باقی رہ جاتا ہے، فیوچر والا۔ سَيَقُولُونَ کا ترجمہ ہوگا وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں کا معنی ختم ہو جائے گا، سَيَقُولُونَ وہ کہیں گے، اور دوسرا سین زبر سا کی وجہ سے ضرور کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے، ضرور، سَيَقُولُونَ وہ ضرور کہیں گے، للہ اللہ کا ہے، وہ مشرکین ضرور کہیں گے، ان کا یہ ضرور یہی جواب ہوگا کہ للہ اللہ ہی کا ہے، یہ زمین بھی اور جو کچھ اس میں ہے یہ اللہ کا ہے، اعتراف کریں گے، مانیں گے وہ، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، افلا تو کیا
آفا تو کیا لا تذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اگر تمہیں اتنی بڑی حقیقت کا علم ہے کہ یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اس کی موومنٹ کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو کچھ ہے ان سب کا بھی مالک اور منتظم نظام چلانے والا وہ اللہ ہے، تو پھر تم اس سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ پھر تم اس سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا نصیحت؟ توحید الوہیت والی۔ جب اس زمین کا مالک اللہ ہے تو پھر سجدے کسی اور کے آگے، رکوع، قیام، نظر و نیاز، دعا، امیدیں، قربانیاں کسی اور کے لیے، عبادت کسی اور کے لیے کیوں کرتے ہو؟ پھر دوسرا سوال، پہلے زمین کے بارے میں سوال، اب آسمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من، کون ہے، رب السماوات السبع، رب ساتوں آسمانوں کا، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب؟ من کو اور رب کو، لفظ رب کو جب دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو من ربو کو پڑھیں گے مر رب، را پر شد، مر رب، نون واضح طور پہ درمیان میں نہیں پڑھا جا رہا، مر رب، کہہ دیجئے کون ہے پروردگار، کون ہے رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور کون ہے عرش عظیم کا رب، نیچے زمین کا بھی وہی رب، اوپر آسمانوں کا بھی وہی رب، آسمانوں سے اوپر عرش عظیم کا بھی وہی رب۔ ان سے پوچھئے ذرا، لیکن یہ سوال کے انداز میں ان سے پوچھا گیا کہ ان سے پوچھئے ذرا ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہی ہے، سارا کچھ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی ان کا رب ہے۔ قل، کہہ دیجئے پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بار بار لفظ کل کے ساتھ رہنمائی فرما رہے ہیں، بار بار آپ کو گائیڈ فرما رہے ہیں اللہ پاک۔ اب یوں کہیے، اب یوں پوچھئے، اب یوں جواب دیجئے۔ قل، کہہ دیجئے پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افلا تتقون، آفا تو کیا، لا نہیں، تتقون تم ڈرتے؟ جب تم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہو ساتوں آسمانوں کا پروردگار بھی وہ اللہ ہی ہے، اور اس سے اوپر عرش عظیم کا رب بھی وہی ہے، تو پھر کسی اور کے ساتھ آگے جھکتے ہوئے، کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے، کسی اور کو پکارتے ہوئے پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں آتا پھر اتنے بڑے عظیم بادشاہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتے ہوئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یا کسی بھی بادشاہ کے متعلق جتنا انسان کو اس کی طاقتوں کا، اختیارات کا علم زیادہ ہوتا ہے نا، انسان اتنی زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو جب تم اس رب کے متعلق یہ جانتے ہو، اس نیچے والے جہان، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا بادشاہ بھی وہ ہے، رب وہ ہے، اور اوپر والی کائنات کا، آسمانوں کا، ساتوں آسمانوں کا، اور اس سے اوپر عرش عظیم کا رب بھی وہی ہے، تو پھر تمہیں ڈر تو آنا چاہیے نا اس سے، کہ پھر اگر ہم اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں گے، کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے، کسی اور کے گن گائیں گے، تو پھر وہ ہماری گرفت فرمائے۔ قل، کہہ دیجئے، تیسرا سوال،
یہ اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان کے علاوہ ہر چیز کے متعلق سوال ہے، اور ہر چیز کے متعلق اللہ پاک کے اختیارات کا، اس کے تصرفات اور قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ کل کہہ دیجئے، من کون ہے، اکیلا پڑھیں گے تو من، لیکن اگلے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو نون ساکن جو ہے نا من کا، اس کے بعد اگر با آ جائے تو پھر وہ نون جو ہے وہ میم میں بدل جاتا ہے۔ من بیدہ کی بجائے کیا پڑھیں گے، مم بیدہ۔ کل کہہ دیجئے مم بیدہ، اکٹھا پڑھنے کی صورت میں مم پڑھنا ہے، اکیلا پڑھنا ہے تو پھر مم نہیں پڑھنا، پھر من نہیں پڑھنا۔ کل کہہ دیجئے من کون ہے، بیدہ کہ اس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہی، کل شیء ہر چیز کی، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے مکمل بادشاہی، کل شیء ہر چیز کی، ہر چیز کی بادشاہی کے متعلق بھی ان سے پوچھئے زمین و آسمان کے علاوہ کہ کون ہے وہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو پناہ دینا چاہے تو کوئی اور رب، کوئی اور بادشاہ میدان میں آ کر کہے، اللہ تعالیٰ پناہ دینا چاہے تو وہ کہے کہ نہیں پناہ دینے دینی، یا اللہ تعالیٰ کسی کو پناہ نہ دینا چاہیں تو وہ بادشاہ آ کے درمیان میں کود پڑے کہ نہیں جی میں نے تو اس کو پناہ دینی ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، ایسا نہیں۔ تو اگر کسی کو پناہ دینی ہے، کسی کو عذاب سے بچانا ہے، کسی کو نقصان سے بچانا ہے، تو وہ بھی صرف اللہ ہی ہے جو پناہ دے سکتا ہے، جو بچاؤ کر سکتا ہے، جو سیکیورٹی اور حفاظت دے سکتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے جو یہ اختیار رکھتا ہو۔ بہرحال ابھی تو یہ مشرکین سے سوال ہو رہا ہے، مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور کون ہے جو پناہ دینے والا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی، کون ہے وہ؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، اگر تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو نا، تو بتاؤ ذرا اس سوال کا جواب۔ اگلی آیت اور مشرکین کے جواب سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مشرکین اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ سَيَقُولُونَ، تو وہ ضرور کہیں گے، للہ، اللہ کے لیے ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ کائنات کی ہر چیز پر اگر کسی کی مکمل بادشاہی، مکمل کنٹرول، مکمل تصرف ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو پناہ دے سکتی ہے، کسی کو نقصان سے بچا سکتی ہے، کسی تکلیف سے، کسی مصیبت سے چھڑا سکتی ہے، تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات مشرکین بھی جانتے تھے، لیکن کیا کیا جائے ان مسلمانوں کا کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا خدا جس کو پکڑ لے، خدا جس کو پکڑ لے، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ مسلمان ہیں۔ مشرکین مکہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو پناہ دینا چاہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پکڑ لینا تو اللہ نہیں چھڑا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہیں اس کو پناہ دے سکتا۔ اور اگر اللہ کسی کو پناہ دے دے
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پناہ سے نکال سکتے ہیں۔ اس سے ملتے جلتے عقائد ہیں مسلمانوں کے، العیاذ باللہ۔ سَیَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے، پورا اختیار ان ساری چیزوں پر اللہ کا ہے۔ قل، کہہ دیجئے پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو انا، کہاں، کدھر، ویر، تسحرون، تم جادو کیے جاتے ہو۔ تو پھر کدھر تم جادو کیے جاتے ہو، یا کہاں سے تم جادو کیے جاتے ہو؟ جادو دماغ پہ ہوتا ہے نا، انسان کا دماغ کام نہیں کرتا پھر۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کیا تمہارا دماغ سحر زدہ ہے، فالج زدہ ہے، کہ اس دماغ کو اتنی بڑی حقیقت بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو زمین کا بادشاہ، جو آسمانوں کا بادشاہ، جو عرش عظیم کا بادشاہ، جو کائنات کی ہر چیز کا بادشاہ، اور جس کا ہر چیز پر تصرف، اختیار، جس کو چاہے پناہ دے دے، جس کو چاہے پناہ نہ دے، اتنے اختیارات والا بادشاہ، اور تم تسلیم بھی کرتے ہو، تم مانتے بھی ہو سارا کچھ، پھر بھی ڈرتے غیروں سے ہو، جھکتے غیروں کے آگے ہو، پکارتے غیروں کو ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دماغ پر جادو ہے، کہ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کہ تم پھر بھی اللہ کی توحید کو سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یا اگر ان کے دوسرے عقیدے کی بات کی جائے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ رکھنا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، یہ تو کسی جادو زدہ دماغ کی سوچ ہو سکتی، کسی نارمل اور نیوٹرل اور صحیح ہیلدی مائنڈ اور برین کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی کہ اتنے اختیارات والا زمین و آسمان کا بادشاہ، خالق، مالک، رازق، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ اب آگے یہ ان سے سوال و جواب کا سیشن ختم ہوا، اس کے بعد اللہ پاک نے توحید الوہیت کا تذکرہ فرمایا ہے ایک آیت کے بعد، بلکہ اتینا، ہم لائے ہیں، ہم ان کے پاس، بالحق کی، کامل سچ، حق کے ساتھ الف لام کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کامل سچ، بلکہ ہم ان کے پاس کامل سچ لائے ہیں۔ اتینا کا لفظی معنی ہم آئے ہیں، ہم ان کے پاس، بازر بھی ساتھ الحق کی، سچ کے، کامل سچ کے، ہم ان کے پاس کامل پورے سچ کے ساتھ آئے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم ان کے پاس پورا صحیح سچ لائے ہیں، جو بھی باتیں ان کو بتائی ہیں نا وہ بالکل صحیح اور سچی ہیں۔ اور اگر یہ اس کے باوجود بھی اس سچ کو نہیں مانتے تو پھر سمجھ لو وَإِنَّهُمْ، بلا شبہ یہ لم زبر لا، ضرور، کاذبون، جھوٹے ہیں۔ ان کے اعتراضات اور ان کے عقائد سب جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ رہی بات اللہ کے ساتھ غیروں کو عبادت میں شریک کرنے والی، تو اس کا جواب سن لیجیے، اس کی تردید، مَتَّخَذَ اللَّهُ، نہیں بنائی اللہ نے، من والدن، کوئی اولاد، وما، اور نہ ہی، کانا، کبھی تھی، معہو، اس کے ساتھ، اور نہ ہی کبھی کوئی تھا، معہو، اس کے ساتھ، من الہن، کوئی معبود۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے کبھی اپنے لیے اولاد نہیں بنائی، اور نہ ہی کبھی بھی کوئی اس کے ساتھ کوئی اور معبود رہا ہے، عبادت میں کوئی اس کے ساتھ شریک رہا۔ اذن، اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہوتا یا اللہ کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک ہوتا، اذن، تب لمز برلا، ضرور،
ذہبا چل دیتا، کلو الہ ہر معبود، بادر بھی ساتھ یا لے کر، ما خالق کا جو اس نے پیدا کیا۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا نا وہ اس کو لے کر چل دیتا۔ اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پاک نے پیدا کیا نا وہ اس کو بھی لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا، جیسے دنیا میں بادشاہ دوسروں کے وسائل پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ معبود اپنے حصے کی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا کہ جی یہ چیزیں میں نے پیدا کی ہیں بھائی، یہ میری ہیں۔ دوسرا کہتا یہ چیزیں میں نے پیدا کی ہیں بھائی، یہ میری ہیں، تم ادھر آ جاؤ بھائی۔ ہر ایک اپنی اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر چال نکلتا۔ واو اور لام زبر لا، یقیناً اعلیٰ چڑھائی کر دیتا، چڑھ دوڑتا، بعضهم ان میں سے بعض، علی بعض بعض پر، تو ان میں سے بعض پر چڑھائی کر دیتا، تو ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، تو ان میں سے کچھ دوسروں پر چڑھائی کر دیتے۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ ایک دو الہ مل کر دوسرے کسی تیسرے یا چوتھے کسی الہ پر چڑھائی کر دیتے، اور دونوں مل کر اس کے اوپر چڑھائی کرتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ کائنات کا نظام سارا ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی خرابی واقعہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ واقعی کوئی بھی شریک، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یا اللہ کے شریکوں کے بارے میں، یا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا کر جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور اگر وہ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا، تو اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ عالم الغیبی، وہ جاننے والا ہے غیب کو، والشہاداتی، اور حاضر کو۔ جو انسانوں تمہاری نظر میں غائب ہے نا، اس کی نظر میں تو سب کچھ ہی ظاہر ہے، اسے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں، لیکن جو تمہاری نظر میں غائب ہے یا پوشیدہ ہے وہ سب کو جاننے والا۔ پس تعالی، وہ بہت بلند ہے۔ تعالی کی تا کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں بہت بلند، زائد حروف معنی میں کچھ میننگ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تعالی بہت بلند ہے وہ، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں، ہر اس چیز سے وہ بہت بلند ہے، بہت پاک ہے جو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے، اس پارٹنرشپ سے اللہ بالکل پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ساجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور اسی طرح توحید اسماء و صفات کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو بدلنے کی، اپنے عقائد کو قرآن مجید کے بیان کردہ عقائد کے سانچے میں ڈالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔